بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرنی ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پارلیمان میں حزب اختلاف کے قائدین سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری آج کل کچھ ایسے بیانات دے دیتے ہیں, چاہے وہ ٹک ٹاک کر کے ایک ویڈیو بنا کے سامنے آ جائے, یعنی کچھ نہ کچھ کر کے خبروں میں رہنے کی یا پھر منظر عام پر رہنے کی کوشش ان کی جانب سے کی جا رہی ہے. چوہان صاحب, سر یہ جو ملاقات ہے قائد حزب اختلاف سے, باقی لوگوں سے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی پارلیمانی کمیٹیاں ہیں ان میں آپ تمام لوگ مل کر فعال کردار ادا کریں, یہ کسی معاملے کی طرف انڈیکیشن ہے یا پھر یہ روٹین میٹر ہے؟ یہ روٹین میٹر ہوتا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. کچھ پارلیمانی پارٹیوں کی چیئرمین شپ جو ہے نا وہ اپوزیشن کو ملتی ہے, کچھ کی جناب حکومت کو ملتی ہے. یہ آپ کی ایک روٹین میٹر ہے. باقی یہ ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی چھتری تلے یا پی ٹی آئی کے پاس جو پاپولیرٹی ہے اس کی چھتری تلے کوئی اگلا الیکشن اپنا ہنڈا لے, کیونکہ نہ تو سندھ کے اندر اب ان کا منہ متھا ہے اور باقی پورے پاکستان میں تو وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ اس کوشش میں ہے. لیکن انہوں نے غلطی کی. میں نے خیر اس پہ تو پی ٹی آئی کا قصور ہے. جب 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا میں نے پاکستان کے لیڈنگ ٹی وی چینلز میں نے ٹاک شوز میں یہ کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی میں رتی برابر بھی عقل ہوتی یا ہے وہ فوراً پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے. لیکن اس وقت یہ سیاستدان نہیں نہ تھے, اس وقت ان کی عقل ہٹوں میں تھی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے پٹھے فیصلے کیے. اب وہ پٹھے فیصلے پھر انہوں نے بھگتے, کبھی سنی اتحاد کونسل میں گھسے, کبھی ایم ڈبلیو ایم میں گھسے. ٹھیک ہے نا, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. ٹھیک ہے, پھر ان کی اپنی اسپیشل سیٹیں ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ایک کولیشن بنا لیتے, اپنی حکومت بنا لیتے, اپنی حکومت بنانے کے بعد پھر بانی تحریک انصاف کے لیے آسانیاں لے لیتے. لیکن اس وقت بانی تحریک انصاف بھی کلے پہ چڑھے ہوئے تھے جناب, آسمان پہ, پہاڑ پہ, اور پوری پی ٹی آئی بھی پہاڑ پہ چڑھی ہوئی تھی. وہ جو پاپولیرٹی کا برج خلیفہ تھا سارے اس کے اوپر پلمبے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, نیچے اترنے کو تیار ہی نہیں تھے. لیکن اب اگر عقل آ جاتی ہے تو سو بسم اللہ, بلاول زرداری صاحب بھی شوق پورا کرن, وہ بھی جناب آئے, آ کے ملے. اور سیاست کے اندر یہی ہوتا ہے, سیاست مفادات کا نام ہے. سیاست ملک کا مفاد, قوم کا مفاد, عوام کا مفاد, پارٹی کا مفاد اور ذاتی مفاد, یہ سارے مفاد جائز ہیں. سارے مفاد جائز ہیں. جو ان مفادات کے مطابق نہیں چلتا, نمبر 1 پہ جو ملک کا مفاد ہے اس پہ چلنے والا ٹرو اسٹیٹسمین شپ والا سیاستدان ہوتا ہے. لیکن جو صرف پارٹی اور اپنی ذات کے لیے چلتا ہے وہ گندا سیاستدان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سیاستدان اچھا وہ ہوتا ہے تو میں آج آپ کے پروگرام کے اندر باوجود اس کے ساری دنیا جانتی ہے کہ میں بانی تحریک انصاف کے حوالے سے کیا رائے رکھتا ہوں, میں خراج تحسین پیش کروں گا اس ڈیل اور اس این آر او کے اوپر بانی تحریک انصاف. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں تنزیہ نہیں کہہ رہا, میں تنزیہ نہیں کہہ رہا. صحیح, بالکل ٹھیک ڈیل کی ہے. صحیح. اگر یہ ڈیل نہ کرتے تو باہر بیٹھے وہ 12 مفرور ٹکر کے لوگ, غلیظ اور گنجے تتر, اور جو اندر بیٹھے ہوئے جو یوٹیوبر ہیں, انہوں نے بانی تحریک انصاف کو پھٹے پھائے چڑھا دینا تھا. ٹھیک ہے نا جی. صحیح, تو بالکل ٹھیک ڈیسیژن کیا. اس کے بعد اگلے سٹیپس جو ہے, بنی گالا جانا ہے. بنی گالا سے پارٹی کو دوبارہ اگر اقتدار میں لانا ہے تو اپنا ایٹیٹیوڈ اور اپنا رویہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک والا رکھیں. صحیح, گیو اینڈ ٹیک کے بغیر پالیٹکس نہیں ہوتی. چوہان صاحب, پاکستان کی اگر ہسٹری دیکھتے ہیں, اسپیشلی پولیٹیکل ہسٹری, تو انپریڈکٹیبل ہے. وہ کچھ بھی ہوا جو کہ سوچا جا رہا تھا کہ ایسا تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے. پھر آپ نے پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا کہ ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا, پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا. سر, ابھی جو بیک ڈور رابطے ہم پچھلے کئی دنوں سے سن رہے ہیں, کوئی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اس وقت موجودہ سچویشن میں کیا کوئی ایسے ممکنات موجود ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر جو ہے وہ کوئی ایسا اتحاد بنا لیں آنے والے الیکشن میں, موجودہ سچویشن میں, جب آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کی جانب سے گڈ موو لی گئی ہے یہ این آر او ڈیل کر کے؟
دیکھیں پیپلز پارٹی کے ستارے گردش میں، اچھا وجوہات میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے شروع میں بتا دی. ہونا یہی ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی مل کر 28ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. صحیح. 2/3 میجارٹی کے ساتھ 28ویں ترمیم منظور ہوگی. 28ویں ترمیم میں صوبے ہوں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں، بلدیاتی سسٹم ہو. 18ویں ترمیم کی بہت سی نیگیٹو وفاق اور میں کہتا ہوں سالمیت پاکستان سے اگینسٹ کچھ نیگیٹو جناب آپ کے آرٹیکلز ہیں وہ ختم ہوں. اور وفاق کو فائنینشلی مضبوط مربوط کرنے کے حوالے سے کچھ شکیں ہیں جو 18ویں ترمیم کی وجہ سے جناب ڈیمیج ہوا ہے وفاق کا سٹیٹس. دیکھو سمپل سی بات، 20 سے 21 ہزار ارب ریونیو ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا پھر آپ کا اس 20,000 ریونیو میں سے 15,000 ارب آپ کا ٹیکس بیسڈ ریونیو ہے ایف پی آر کا. آپ کا 5,500 ارب روپیہ ہے نان ٹیکس جناب آپ کا ریونیو. اچھا صوبوں کو اس میں سے 20,000 میں سے چلا جاتا ہے تقریباً کوئی 11,000 ارب روپیہ. ٹھیک. اچھا اب آپ کا جو وفاق کا خرچہ ہے وہ تقریباً 18,000 ارب روپے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. صحیح. وفاق کے پاس بچتا ہے 8,000 ارب. 8,000 ارب کا یا 9,000 ارب کا ڈیفیسٹ ہے وفاق کے لیے. وفاق کدھر جائے؟ آپ نے فوج چلانی ہے، آپ نے قرضے اتارنے ہیں، آپ نے سود دینا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، آپ نے ملک چلانا ہے، آپ نے ملک کا انفراسٹرکچر چلانا ہے. یہ 18ویں ترمیم اس کے اندر بہت سی چیزیں پری پلانڈ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اس میں ڈالی. میں بڑا برملا کہہ رہا ہوں، میں ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے کر لیں. اب ان میں سے کچھ اچھی بھی ہے، تو جو نیگیٹو ہے اس 28ویں ترمیم میں ان کو نل اینڈ وائٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہوگا. اس پہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ڈھیسو مرسو کر رہی ہے. لیکن اب جو آج کا بیان ہے نا، اب سارے اچھے بچے بنیں گے. صحیح. چوہان صاحب آج اس ہفتے کا ہمارا آخری پروگرام تھا اور جاتے جاتے خبر آپ نے دے دی ہے کہ پی ٹی آئی نون لیگ مل کر جو ہے وہ 28ویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، اسے لے کے بھی آئیں گے. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ 18ویں ترمیم میں جو چیزیں گڑبڑ تھیں، جو وفاق کی پاورز جو ہیں وہ صوبوں کو ملی ہوئی تھی، اس میں بھی کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. سر بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. مجھے دیکھنے والوں سے اجازت دینی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.